أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. معزز ناظرین اور سامعین، قرآن کریم میں اگر ہم سب غور کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ اسلام کے خلاف کون زیادہ تکلیف دینے کے آگے رہتے تھے۔ یہودی مسلمانوں کا پیچھا کیا ہوا تھا کہ کب جو ہے ان کو ختم کر دیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے اور رکو نمبر 12 آیت نمبر 104 کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے صحابہ کے درمیان، تو جس کو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ راعینا، یا اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ فرمائیے، رحمت اور شفقت عطا فرمائیے، نظر شفقت عطا فرمائیے، نظر رحمت عطا فرمائیے۔ یہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ میرا بھی خیال کیجیے۔ اب یہودیوں کو موقع مل گیا کہ یہ جو رائنا ہے یہ یہودیوں کی زبان میں تو بہت برا لفظ تھا اور بہت خراب ترجمہ اور معنی مطلب ان لوگ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ تم ہنستے ہو رائنا کہہ کر کے اور مذاق اڑاتے ہو، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا اور سنو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ رہا مسئلہ کہ رائنا کا کیا مطلب لیتا تھا یہودی، ان لوگوں کے یہاں مختلف ترجمہ ہے، معنی ہے۔ کسی نے کہا کہ احمق مراد لیتا تھا کہ رائنا کے معنی احمق، نعوذ باللہ، تو نبی کو احمق بیوقوف سمجھتا تھا۔ کسی نے کہا کہ رائنا کے معنی چرواہے کہتے ہیں۔ تو مختلف جگہ معنی اور ترجمہ اور معنی مطلب لے کر کے ان لوگ پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ ان لوگ نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس لیے مسلمان لوگ جو کہتے تھے تو اچھا سمجھ کے کہتے تھے، اور یہ اچھا تھا، اس کا معنی ہی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، نظر رحمت فرمائیے۔ لیکن یہودیوں کے یہاں دوسرا معنی ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جب نبی سے کہو تو رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے۔ اسی کو یہاں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا اور سنو، جو نبی فرما رہے ہیں اس بات کو سنو دھیان سے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ کافر سے مراد یہاں یہودی ہے، یہود ہیں، کافر سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ نہیں چاہتے ہیں جو لوگ انکار کیا، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، نہیں چاہتے ہیں
जिन लोगों ने कुफ्र किया, जो लोग कुफ्र किया अहले किताब में से, और न मुशरिकीन, क्या नहीं चाहते, ये कि नाजिल की जाए अलैकुम, आप पर, तुम पर, ये कि नाजिल की जाए तुम पर भलाई तुम्हारे रब की तरफ से, कोई भलाई आपकी तरफ नाजिल की जाए। ये जो क्या है, यहूदियों को बुरा लगता था, ये नहीं चाहते थे कि आप पर कोई वही नाजिल हो, कुरान की आयत नाजिल हो, या कोई अहकाम नाजिल हो, कोई खैर की बात नाजिल हो, ये जो क्या नहीं चाहते थे। तो वही यहाँ नकल किया अल्लाह ताला ने कि अन युनज़्ज़ला, ये कि नाजिल की जाए तुम पर कोई भलाई तुम्हारे रब की तरफ से, ये वाला नहीं चाहता था अहले किताब और न मुशरिकीन। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही, और अल्लाह ताला ख़ास करता है अपनी रहमत जिसे चाहता है, जिसे चाहता है, क्योंकि नबी बनाना ये कसबी काम नहीं है कि आप ये क्या है बहुत पढ़ लिख लिए और अच्छा खासा कमाने धमाने लगे, प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद सब चीज़ आपके सामने है, और पूरे शहर और गांव और मोहल्ला के मालिक बन गए तो आप नबी बन जाएंगे। नहीं, नबी ये कसबी चीज़ नहीं है कि आप कमा धमा करके नबी बन जाएंगे। नबी वह भी चीज़ है अल्लाह ताला जिसको अता करते हैं। वही कह रहे हैं वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह ताला ख़ास करता है अपनी रहमत जिसे चाहता है, जिसे देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़ा फ़ज़ल वाला है, अल्लाह बड़ा फ़ज़ल वाला है। आगे एक मसला ये बयान किया गया है आयत नंबर 106 के अंदर। वो मसला यह है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला कानून बनाता है, अल्लाह ताला अहकाम जारी करता है, और अल्लाह का जो क्या है, पूरी दुनिया अल्लाह का है, अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह ही का है सब कुछ। अब कानून बनाना फिर कानून को बदल देना ये अल्लाह का काम है। अब अल्लाह ताला अपने कानून को बदल सकता है। जैसे कि बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई आयत नाजिल हुई, फिर वो आयत और वो हुक्म दोनों मनसूख हो गई, आयत भी मनसूख और हुक्म भी मनसूख। जैसा कि सूरह बकरा और सूरह अहज़ाब, ये दोनों आयत सूरा लगभग बराबर के थे, लेकिन कुछ सूरतें जो क्या है सूरह अहज़ाब के गायब कर दिया अल्लाह ताला ने, मनसूख कर दिए, और हुक्म भी ख़त्म कर दिया और आयत भी। तो अब नस्ख की जो क्या है सूरतें देखिए, कभी तो आयत भी मनसूख और हुक्म भी मनसूख एक सूरत, कभी आयत मनसूख लेकिन हुक्म बाकी, और कभी आयत है लेकिन हुक्म मनसूख, और कभी दोनों मौजूद है। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ये हुक्म नाजिल किया था कि बेवा औरत जिसका शौहर मर जाए तो उस पर 1 साल की इद्दत है, 1 साल तक शोक मनाना वाजिब है औरत पर। जिसका शौहर इंतकाल हो जाए तो उसके लिए ये हुक्म था कि 1 साल तक इद्दत गुजारे औरत, 1 साल। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक दूसरी आयत नाजिल फरमा करके ये हुक्म जो क्या है जारी कर दिया, और वो पहले जो हुक्म था वो मनसूख हो गई, पहले हुक्म मनसूख हो गया। दूसरा हुक्म क्या हुआ, वो ये हुक्म हुआ कि 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी बेवा औरत, जिसका शौहर मर गया है वो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी। दूसरा मसला, वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और रोज़ा रखने की ताकत हो, फिर भी अगर फिदिया देना चाहे तो फिदिया दे सकते हैं। ये हुक्म पहले था। रोज़ेदार रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया, फिर रोज़ा रखने की ताकत है, फिर भी अगर फिदिया देना चाहे दे सकता था, ये हुक्म था। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म नाज़िल करके फरमा दिया कि अब रमज़ानुल मुबारक का महीना
جو پائے گا اس کو روزہ رکھنے پڑے گا، اب فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا، طاقت ہے روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح وصیت، اپنے رشتہ داروں کو وصیت کرنا جائز، یہ حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کر دیا کہ اب وصیت یہ کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ اصحاب فرائض جو ہے، اصحاب الفرائض وہ متعین ہو گئے، 12 ہیں، وہ ان کے لیے یہ کیا ہے وصیت نہیں کر سکتے۔ یہ کیا مسئلہ ہے، وہی ہے، دیکھیے آپ کہتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، جو ہم منسوخ کرتے ہیں آیت میں سے یا بھلا دیتے ہیں اس کو تو لاتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسا، اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حمزہ، یہ حمزہ استفہام کے لیے نہیں ہے، حالانکہ حمزہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اکثر و بیشتر، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ استفہام نہیں بلکہ تقریر کے لیے ہے، جہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ تقریر کی بات ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ اسی کے لیے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمین، آسمان اور زمین کے بادشاہت کیا ہے اللہ ہی کے ہیں، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسا اسی طرح جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ یہاں جو کیا ہے ایک سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کہ قوم نے سوال کیا، کیا سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ ہم تو اللہ کو اس وقت مانیں گے جب ہم اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائے، سب بے ہوش ہو گئے، سب بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو اسی طرح جیسا کہ تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا تھا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کو اختیار کرے، یتبدل، بدل، یتبدل، یہ جو کیا ہے تبدیل، اس کا معنی ہوا بدلنا، یعنی اختیار کرنا، یہاں معنی مراد ہے۔ اور جو کوئی اختیار کرے کفر ایمان کے بدلے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھا راستہ سے بھٹک گیا، وہ سیدھا راستہ سے بھٹک گیا۔ یہ کہیے کہ جو دین اسلام سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ راستہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور چاہا اہل کتاب میں سے اور چاہا بہت سے اہل کتاب میں سے کہ کس طرح لوٹا دیں تمہیں ایمان کے بعد کفر میں، اپنے دل کے حسد سے، اپنے دل سے حسد کی اور جلن سے، اور چاہا بہت سے اہل کتاب نے لو یردونکم، کس طرح تمہیں لوٹا دیں من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کفر میں، حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، اپنے دل سے، من بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا لہم الحق، ان کے لیے حق ان کے لیے ظاہر ہو چکا، پھر بھی جو کیا وہ چاہتا ہے کہ کس طرح بدل دیں ایمان والوں کو
اور آپ کو ان لوگوں کا سوچ تھا کہ ہم لوگوں کا جو قبلہ ہے بیت المقدس، یہودیوں کا سوچ تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی قبلہ تھا پہلے، تو قبلہ تو ایک ہے۔ اب دین جو کیا ہے، یہ دین اسلام ہے، اور یہی سچا اور پکا دین ہے نبی آ جانے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد۔ اب تو یہ پکا دین ہے، تو اس دین کو جو کیا ہے، اس دین سے چھڑا کر کے ہم لوگ اپنے دین میں کیسے لے آئیں، یہ ان لوگوں کی کوششیں تھی، لیکن ہوگا نہیں ایسا۔ اب فرماتے ہیں کہ فاعفو واصفحوا، اور درگزر کر دیجیے اور معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اور درگزر کر دیجیے، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور احکام لے آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام لے کر آئے، اپنے احکام لے آئے، کوئی اور حکم لے آئے اللہ تعالیٰ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اب یہ پاؤ پارا باقی ہے، دوسرا پارا شروع ہونے میں پونے ایک پارا جو کیا ہے، یہاں تک تفسیر مکمل ہو گئی، آیت نمبر 110 تک۔ اب 110 آیت نمبر، نماز کا احکام قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ہے۔ ابھی اس سے پہلے یہ کیا ہے، کئی جگہوں میں نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا ہے، اور یہاں پھر آیا ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ تم بھیجو گے، وما تقدموا، اور جو کچھ تم بھیجو گے، لانفسکم، اپنے لیے، من خیر، بھلائی میں سے، من خیر، بھلائی میں سے جو کچھ تم بھیجو گے اپنے لیے، تجدوہ، اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی روزہ رکھ رہا، کوئی زکوٰۃ دے رہا، کوئی حج کر رہا، یہ تمام چیزوں کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ کیسے پاؤ گے؟ یہ ہو بہو یہی چیز نہیں ملے گی، بلکہ اس کا ثواب ملے گا جو کر کے جائیں گے۔ اور بے شک ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہاں سے وہ لوگ کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں، قالو سے مراد اہل کتاب ہے، ان لوگ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی یا نصرانی کے۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ جو یہودی ہوگا یا جو نصرانی ہوگا، نصرانی عیسائی، وہی جنت میں داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تل کا امانی یہ ان کی آرزویں تھیں، یہ ان کے دل کا بھڑاس، اور یہ ان کی آرزویں تھیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارا جو دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف اور صرف یہود اور نصارہ جائیں گے اور اس کے علاوہ جو کوئی نہیں جائیں گے، تو کل ہاتو، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، کوئی دلیل، تم اپنے یہ کیا لے آؤ اپنی دلیل، اگر تم سچے ہو۔ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف جو یہودی یا نصرانی کا جو کیا داخلہ ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی مذاہب کے لوگ داخل نہیں ہوں گے، دین اسلام کے جو کیا ماننے والا نہیں ہوگا، تو تم اپنے جو کیا ہے دعوے پر سچے ہو، تو دلیل لے آؤ، دلیل دکھاؤ، پروف دکھاؤ، کیا تمہارے پاس پروف ہے، کیا پروف ہے دکھاؤ۔ بلا، نہیں، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ جھکا لیا، جس نے اپنا چہرہ جھکا لیا، کس کے لیے، للہ، اللہ کے لیے،
वह हुआ मोहसिन, और वो नेकोकार है, नेक काम करने वाला है, फलहू तो उसके लिए है अजरहू, उसका अज्र इंद रब्बी, उसके रब के पास। तो उसके लिए जो क्या है, उसका अज्र उसके रब के पास है। जिन्होंने भी अल्लाह ताला के सामने अपना सर झुका लिया तो उसका अज्र, ये क्या, उसका सवाब, और नेक काम किया तो उसका सवाब अल्लाह के पास मिलेगा, उसके रब के पास मिलेगा। फला वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ होगा उन पर और ना गमगीन, ना उन लोग को कोई डर होगा और ना वो गमगीन होगी। आगे जो है क्या है, यहूदियों का जो, यहाँ तो इन लोगों ने ये कहा कि सिर्फ जो है क्या, जन्नत में अगर दाखिला होगा तो यहूद होंगे या नसारा, जैसे कि यहाँ है वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदा व नसारा, कि हरगिज़ दाखिल, वो लोग कहते हैं कि हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे जन्नत में मगर सिवाय यहूदी या नसरानी के, इनका ये दावा था। आगे फिर जो है क्या है, यहाँ तो दोनों मिल के बोल रहा है और वहाँ फिर जो है एक दूसरे के खिलाफ बोल रहा है। आगे जो आयत है 113 नंबर, यहाँ देखिए, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, और यहूद ने कहा कि नहीं है नसारा किसी पर, यानी किसी रास्ते पर नहीं है। यहूद का कहना था कि नसारा कुछ भी नहीं, इन लोग किसी रास्ते पर नहीं, हिदायत पर नहीं है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन, और नसारा कहते, और नसारा ने कहा कि यहूद किसी चीज़ पर नहीं है, यानी रास्ते पर नहीं है। यहूदियों का दावा था कि नसरानी अल्लाह के रास्ते पर नहीं है, सीधे रास्ते पर नहीं, राह रास्ते पर नहीं है, और नसारा का ये दावा था कि यहूदी जो क्या है, राह रास्ते पर नहीं, अल्लाह शाइन कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ पर नहीं है, किसी रास्ते पर नहीं है। वहुम यतलूनल किताब, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं, हालांकि वो क्या है, किताब पढ़ते हैं। यहूद कौन सी किताब पढ़ते थे? यहूद मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई थी उसको पढ़ते थे, तौरात। ईसाई नसारा कौन सी किताब पढ़ते थे? जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील। ये किताब दोनों धर्म के लोग अपने जगह है नबी की किताबें पढ़ते थे। कज़ालिका क़ाला अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। इसी तरह उन लोगों ने कहा, इसी तरह कहा उन लोगों ने जो नहीं जानते थे, उन्हीं की सी बात या उन्हीं की तरह बात। एक तो ये कि यहूदियों ने कहा कि ईसाई किसी धर्म पर नहीं है, कोई मज़हब नहीं है और उनकी हकीकत नहीं है, किसी चीज़ पर नहीं है। नसारा ने कहा कि यहूदी किसी चीज़ पर नहीं, किसी रास्ते पर नहीं है। और एक ग्रुप वो था, एक गिरोह वो था कि जो कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था, तो वो लोग भी जो है कि इसी तरीके से बात करता था। यहूद और नसारा ये दोनों जिस तरह बातचीत करता था एक दूसरे के खिलाफ, इसी तरह उन लोगों ने भी कहा जिसे कुछ नहीं पता था, जिसे कुछ पता नहीं था, वो लोग, उन लोग भी इसी तरह का। कज़ालिका क़ाला अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह कहा उन लोगों ने जो नहीं जानते थे, मिस्ला क़ौलिहिम, उन्हीं लोगों की तरह बात, उन्हीं की तरह जो क्या बात। फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन। यौमल क़ियामत, यौम माने दिन आता, क़यामत माने क़यामत। बस अल्लाह ताला फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन, फ़ीमा, उसमें, कानू फ़ीही, जिसमें वो थे, इख्तिलाफ़ कर रहे थे, जिसमें वो इख्तिलाफ़ कर रहे थे, जिसमें थे यानी जिस इख्तिलाफ़ में थे, जिसमें वो इख्तिलाफ़ कर रहे थे, जिसके बारे में वो इख्तिलाफ़ कर रहे थे, उस दिन कल क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा कि कौन हक पर था, कौन ये क्या है बातिल पर। आगे मस्जिदों से रोका जालिमों ने, अल्लाह का नाम लेने से रोका, जैसे बैतुल मक़दिस में भी जाने से रोकता था। यहाँ तक कि बैतुल मक़दिस में शुरू से जय क्या है, जंग व जिदाल का सिस्टम चला है और उसमें तरह तरह के नजासत भी डाला गया था। यहाँ देखिए अब उसी के बारे में है। और मस्जिदों, यहाँ मसाजिद, अगरचे ख़ास मस्जिद ये क्या है कि मसले में नाजिल हुआ है ये आयत
لیکن عام مساجد کے بارے میں بھی ہے. کسی مسجد سے جو ہے کسی کو نیک اعمال کرنے سے نہیں روک سکتے. ہر کوئی ہر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، آ جا سکتا ہے، کسی کو نہیں روکنا چاہیے. بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے ومن اظلم ممن منع مساجد للہ ومن، اور کون اظلم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کون اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اظلم کون، من کون، اظلم من سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. ممن منع، جو روکے مساجد للہ، مساجد اللہ، اللہ کی مسجد سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام، وسعی فی خرابیہ، اور کوشش کی اس کو ویران کرنے میں. یہ کہتے ہیں سیدھا سیدھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کرنے سے یا اللہ کا نام لینے سے روکے مسجد میں، اور مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویران کرنے کی، کہ مسجد ویران رہے، اللہ کی یاد اس میں نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، تلاوت نہ ہو، اس سے روکتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ بہت بڑا گناہ ہے. مسجدوں میں لوگ اگر نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور اگر کوئی روک رہا ہے نماز پڑھنے سے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. بہت بڑا ظالم ہے. کیونکہ مسجد تو اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ کا یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، قرآن کی تلاوت ہو. قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا یاد ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت. بہرحال آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے روکا تو کیا ہوا. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی لوگ کہ نہیں تھے ان کے لیے یہ کہ داخل ہو اس میں، اس مسجد میں، مگر ڈرتے ہوئے. ان لوگوں نے خود جب روکا مسجد میں داخل ہونے سے اور اللہ کا نام اس میں لینے سے، تو ان لوگ خود جب گھستا تھا تو ڈرتا تھا. اور یہی لوگ ہیں کہ نہیں تھا ان کے لیے کہ یہ کہ داخل ہو اس میں، مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے جنہوں نے روکا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. خزیون کے معنی رسوائی، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. اب سمجھیے بات کو کہ ایک انسان اگر یہ کہے کہ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے تو کتنا بڑا، سوچیے کتنا بڑا عذاب دے سکتا ہے. انسان کا جتنا پاور ہے اتنا ہی. اب اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی مسجد سے روکا تھا اور جو اللہ کا نام اس میں لینے سے روکا تھا اور مسجد کو ویران کرنے کا جو کیا سازش کھیل رہا تھا، تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب اللہ تعالیٰ جو کہ اپنے شان کے مطابق جو کیا ہے کہا ہے، تو آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یا پورب اور پچھم جو چیز ہے یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، سب اللہ نے بنایا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، پس جدھر ہو، جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، منہ ادھر پھیر لو. بس اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، بس اسی طرف اللہ کی ذات ہے. جہاں کہیں بھی ہو، فَأَيْنَ، فا منے ہوتا ہے پس یا پھر، آئینہ کے منے کہاں بھی، کہاں یا جہاں کہیں بھی. فَأَيْنَ ما، جہاں کہیں بھی ہو، تولو، پھیر لو اپنے چہرہ، فَثَمَّ، پس وہیں ہے، وجہ اللہ، اللہ کی ذات. جدھر بھی، یعنی یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھ رہے تھے، سواری جا رہے تھے تو سواری گھوم گئے اور رخ بدل گیا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ چہرہ پھیر لیا ادھر سے ادھر تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو اسی کا جواب دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو تو نفل نماز جو سواری پر بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. فرائض کے لیے قیام فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے، فرض نماز کے لیے. آپ ٹرین میں ہیں یا بس گاڑی میں ہیں
یا کہیں بھی ہے، آپ اگر نماز فرض نماز بیٹھ کر کے پڑھ لیے بغیر مجبوری کے، بلا کسی وجہ کے اور سبب کے پڑھ لیے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو دہرانے پڑیں گے۔ جتنی نمازیں آپ بیٹھ کر کے پڑھیں فرض نماز بغیر کوئی شرعی عذر کے، تو سب نمازوں کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ فرائض نماز جو 7 ہے ان میں سے قیام ہے، یعنی کھڑا ہونا نماز کے فرائض میں سے، ارکان میں سے۔ اب دیکھیے تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اونٹ میں جیسے نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہا گیا کہ اونٹ کا منہ جو ہے کہ کدھر بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نمازی کا جو منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وسعت واسع گنجائش والا، گنجائش دیتے ہیں، بہت گنجائش دیتے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ دیکھیے ان لوگوں کا کہنا تھا، کیونکہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں کا کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور کفار مشرکین کا کہنا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ ان تمام کا جواب جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قل اللہ احد کے اندر دے دیا۔ یہودیوں کا بھی جواب ہے قل اللہ احد میں، عیسائیوں کا بھی جواب ہے، کفار مشرکین کا بھی جواب ہے۔ سارے مذاہب کے لوگ دنیا کے اندر جتنے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، سب کا جواب دے گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں پورا ڈیٹیل سے جو کیا دے دیا گیا پورا۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قالوا اتخذ اللہ ولد، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ پاکی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہ اس کی ذات پاک ہے، اس سے بری ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی نہ باپ نہ ماں نہ یہ کیا ہے نہ کسی طرح کے رشتہ داری۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، ہر چیز اسی کے لیے فرما بردار ہے، قانتون فرما بردار ہے، ہر چیز یہ کیا ہے اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ اب یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی کام کا حکم دیتا ہے فَإِنَّمَا پس بے شک کہتا ہے کہ یقول ہو جاؤ، کہتا ہے یقول منے کہتا ہے لہو اس کے لیے، یعنی اس معاملے کے لیے کہتا ہے کن ہو جاؤ، فیکون تو ہو جاتا ہے، کن فیکون کہتا ہے ہو جاؤ۔ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خالی اللہ تعالیٰ ارادہ بھی بناتا ہے کہ ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے، کہنے کے تو دور کے بعد خالی سوچتا ہے کہ یہ کام ہوگا تو ہو گیا۔ جیسے آسمان زمین یہ سب کوئی میٹیریل سے تھوڑی بنائے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو جاؤ فٹافٹ، آسمان بھی تیار، زمین بھی تیار، پانی بھی تیار، ہوا بھی تیار، چاند سورج سب تیار۔ یہ سب یہ کیا ہے، ہم سب کوئی چیز بناتے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، گھر بنانے کے لیے میٹیریل چاہیے، اینٹ چاہیے، سیمنٹ چاہیے، بالو چاہیے، گیٹی چاہیے، ڈھلائی رڈ وغیرہ چاہیے، مستری لیبر دنیا بھر کے چیزیں چاہیے، تب جو کیا ہے گھر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کیا میٹیریل کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میٹیریل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ میٹیریل اللہ کا محتاج ہے۔ جتنے جو کیا ہے مواد ہیں وہ سب محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، ہر چیز۔ اب دیکھیے یہاں سے پھر کہا کہ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے تھے، اور کہا ان لوگوں نے جسے معلوم نہیں ہے، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرتے ہیں؟
کیوں ہم سے بات نہیں کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آتی، کوئی نشانیاں آتی، کوئی نشانی جو کہ ہمارے پاس آتے۔ یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح جو کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب مانیں گے، یا اللہ تعالیٰ خود کہے کہ تم بھی جو کیا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، تب۔ یہی دعویٰ ان لوگوں کا بھی تھا جو کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایک تو وہ تھا جو یہود، اور ایک نصارہ، اور ایک وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتا تھا، یہود اور نصارہ کی طرح باتیں کیا کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بات کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو کیا ہے جن سے بات کر رہے ہیں جیسے فرشتے ہیں، ان کے ذریعے سے نبیوں کو خبر، نبی کو جو کیا نبی پھر امتی کو بتاتے تھے۔ یہ سسٹم اور قانون تھا۔ اللہ کے جو کیا ہے ساتھ ہر ایرو گرو نتو کھیرو جو تھوڑی بات کر سکتے ہیں، کسی کا وجہ وہاں تک پہنچ اللہ سے کلام ہو، ان لوگوں کا جو کیا ہے یہی سوچ تھا۔ اور کہا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کرتے ہیں، کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں، اور تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آتی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح کا انہی کی طرح بات، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو اس سے پہلے تھے انہی کی سی بات۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے کے دل کیا ہے ملتا جلتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، ان لوگ بھی یہی کہہ رہا ہے، تو تشابہت قلوبہم، ان کا دل ایک دوسرے سے جو کیا ہے ملتا جلتا ہے، مشابہت رکھتا ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق کہ ہم نے بیان کر دیا نشانیاں قوم کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نشانیاں بیان کر دیں قوم کے لیے، یقین رکھنے کے لیے۔ یقین رکھنے کے لیے اس لیے فرمایا کہ یقین جو رکھتا ہے اللہ پر وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے اللہ کی نشانیوں سے، یہ یقین رکھتا ہے۔ جیسے کہ ہدی للمتقین میں، متقین کے اندر میں نے کیا ہے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر عام لوگ کیسے ہدایت پائیں گے؟ ہدایت متقیوں کے لیے جب کہا گیا ہے تو عام لوگ کیسے ہدایت پائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا وہاں پہلے پارہ کے شروع میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جواب مل گیا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس۔ اور یہاں جو فرمایا ہے پہلے پارہ کے شروع میں ہدی للمتقین، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم سے استفادہ اور مستفید ہونے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے متقی لوگ ہوں گے، جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، خوف خدا جس کے دل میں ہوگا اور جو اللہ سے ڈرے گا، وہ متقی جو کیا ہے وہی متقی، اور وہی قرآن کریم سے فائدہ اٹھائے گا۔ ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس کا جواب دے دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں کہتے ہیں آگے دیکھیے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور یہاں کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری، بشارت یعنی خوشخبری سنانے والا، و نذیرہ اور ڈرانے والا بنا کر۔ بے شک ہم نے، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں کو آپ خوشخبری سنائیے جنت کے بارے میں، اور پھر جہنم کے بارے میں یہ کیا جہنم سے ڈرائیے، خوشخبری سنانے والا بھی بنایا کر کے بھیجے اور ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، جو دوزخی ہو جائیں گے، جو لوگ دوزخ میں چلا جائیں گے، تو اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کیا ان لوگوں کو کیوں نہیں بچایا ہے، کیوں نہیں ان لوگوں کو یہ کیا ہے ان لوگوں پر محنت کیا ہے کہ ان لوگ جہنم جا رہا ہے۔ تو جہنم میں جو چلا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ جو کیا ہے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगे फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि ये यहूदी और ये नसारा ये हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे आपसे, हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे, यहाँ तक कि आप जो क्या है आप उनकी इत्तिबा करने लग जाए, उनकी पैरवी करने लगे। यानी आप यहूदी बन जाएंगे या ईसाई बन जाएंगे तो आपके जगह बात इन लोग मानेंगे, वरना जगह इन लोग नहीं मानेंगे आपकी बात, आपसे राज़ी नहीं होंगे। लेकिन आप कह दीजिए कि देखिए बात तो यह है कि जो अल्लाह की हिदायत है वही हिदायत है, जो अल्लाह ताला की हिदायत वही हिदायत है, तुम लोगों की बात नहीं चलेगी। और फिर जो क्या है बिलफर्ज और महल, और अगर अल्लाह ताला जो क्या है और अगर आप नबी और अगर आप जो क्या है उनके ख्वाहिशात की पैरवी कर लिए, उन लोगों के जो मुराद है उन लोगों की जो ख्वाहिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी हो जाए बन जाए नौजुबिल्ला या नसारा बन जाए, उन लोगों की जो ख्वाहिश है, आपके पास इल्म आ जाने के बाद अगर बन गए तो आपका कोई हामी और मददगार नहीं बनेगा। उसी को यहाँ फरमाया है वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, और हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे आपसे यहूद और न नसारा यहाँ तक कि आप पैरवी करें उनके दीन की। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, ए नबी आप कह दीजिए बेशक अल्लाह की हिदायत वही हिदायत है। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, और अगर आप पैरवी की उनके ख्वाहिशात के बाद इसके कि आपके पास आ चुका इल्म में से इल्म आ चुका मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो आपके लिए अल्लाह के अलावा कोई वाली यानी हामी और न मददगार कोई नहीं होगा। अल्लाह के लिए जो क्या है अल्लाह के अलावा कोई हामी और मददगार नहीं होगा अल्लाह से। आगे फिर देखिए ईमान वालों के बारे में है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। जो लोग अल्लज़ीना जिन लोगों को हमने किताब दी तो वो पढ़ते हैं तिलावत करते हैं, हक़ है उसकी तिलावत करना, उसके तिलावत हक़ है, जैसे तिलावत करना है वैसे ही तिलावत करते हैं, हक़ है। और यही लोग ईमान रखते हैं उस पर, ईमान वाले के बारे में कि यही लोग ईमान रखते हैं और उनको किताब दिए तो वो तिलावत भी करते हैं और हक़ है। वमन यकफुर बिही, और जिसने इनकार किया, जो इनकार करते हैं उसका यानी अल्लाह की किताब का नहीं मानते हैं, इनकार करते हैं, फउलाइका हुमुल खासिरून, तो यही लोग खसारा पाने वाले हैं। ये लोग क्या है खसारा पाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले। तो मालूम हुआ कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया है कि कुरान करीम की तिलावत करना है, और वही लोग करते हैं जो उस पर ईमान रखते हैं। तो आज से हम सब ये अहद करें, ये वादा करें कि इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत करेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।